أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 116 سے 120 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہو گئے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے انکار کر بیٹھے اور اللہ اور رسول کی باتوں کو نہیں مانا. لن تغنی عنہم، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے ان کو، اموالہم، نہ ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد. اولاد جمع ہے ولد کی. من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے شیئن، کچھ بھی، یعنی جتنے مال وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو کفر کی وجہ سے ان کو اجر ہرگز نہیں ملے گا آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں. اصحاب جمع ہے صاحب کی، یہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ کے لیے. مثل ما ينفقون، مثال اس مال کی، ينفقون جو یہ کافر خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یعنی نیک کاموں میں بذام خود جو یہ رفاہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور اس پر نجات اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو اس کی مثال اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کی مثال کمثل ریح، اس کی مثال ایسی ہے، ریح جیسے کہ ایک طوفانی ہوا ہو. ریح ہوا کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے، اس کی جمع ریاح آتی ہیں. یہ نقطہ یاد رکھے کہ قرآن میں ریح جب واحد آتا ہے تو یہ اکثر طوفانی ہوا کے لیے آتا ہے جو نقصان والی ہو، اور ریاح جب جمع آتی ہے تو وہ ان ہواؤں کے لیے جو فائدہ مند ہو، مفید ہو، اور جو بارآور اور ثمرآور ہو. تو اس کی مثال ریحن، اس ہوا کی طرح ہے، یعنی طوفانی ہوا، فیہا سر، جس میں پالا ہو. سر انتہائی سخت سردی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی ہوا جو بہت ہی زیادہ سرد ہو اور جس میں برفباری بھی ہو. اصابت، کہ وہ لگے، حرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو. حرث کھیتی کو کہتے ہیں کہ ایک طوفانی ہوا آ جائے، برف و باران آ جائے، سخت آندھی آ جائے اور اس قوم کی کھیتی پر برسے. ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، گناہوں میں پڑ گئے ہیں. فاہلکتہ، اور اس کھیتی کو ہلاک کر دے. تو یہی مثال ہے ان کے انفاق کی. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانۃ، رازدار، بطانۃ گہرا دوست، رازدار دوست نہ بناؤ، من دونکم، اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا کسی کو ایسا دوست نہ بناؤ جن کے ساتھ تم اپنے ذاتی یا ملی راز شیئر کرو. لا یعلونکم، کیونکہ وہ کمی نہیں کرتے تم میں، خبالا، تمہیں نقصان دینے میں. خبال فساد، شرارت، نقصان، کہ یہ کافر ہر وقت اس موقع میں رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ شرارتیں کرے، تمہارے کاموں کو بگاڑ دے، تمہیں نقصان پہنچائے. لہذا ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں، ما عَنِتُّمْ، کہ تم تکلیف میں پڑو، مشقت میں پڑو. عنتا کے معنی تکلیف، مشقت. تو جو تمہاری مشقت چاہتے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے.
قد بدت البغضاء یقیناً بدت ظاہر ہو چکی ہے البغضاء ان کی نفرت اور بغض من افواہہم ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے۔ افواہ جمع ہے فاہ کی، منہ کو کہتے ہیں، مراد زبانیں ہیں۔ ضرب بول کر مضروب مراد ہے۔ یقیناً بغض ظاہر ہو چکا ہے من افواہہم ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے۔ وما تخفی صدورہم اور جو چھپایا ہے ان کے سینوں نے، اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں جو بغض و نفرت کے پہاڑ ہے اور سمندر ہے، وہ ظاہری ان کے بغض اور نفرت سے بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے سینے تمہارے بغض سے بھرے ہیں۔ قد بینا یقیناً ہم نے بیان کر دی لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو ان میں غور و فکر کرو اور سمجھو۔ ہاں انتم سنو تم اے مسلمانو، اولائے تم وہ لوگ ہو تحبونہم کہ ان سے محبت کرتے ہو، یعنی غیر مسلموں سے، ولا یحبونکم لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، تم ان سے لاکھ بھی محبت کا اظہار کرو وہ تم سے محبت ہرگز نہیں کریں گے، تم ان سے لاکھ دوستی کے دعوے کرو وہ تمہیں دوست نہیں سمجھیں گے۔ ہاں انتم سنو تم اولائے تم وہ لوگ ہو اے مسلمانوں تحبونہم کہ ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلہ سارے کتابوں پر، لیکن وہ تمہارے کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا تو کہتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں، آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، جب تم سے الگ ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا تو کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے خلاف تم پر غصہ ہو کر، الانامل اپنی پوروں کو۔ عد یعود کے معنی کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا۔ اناملہ پوروں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے انملتن، انگلی کے پور اس کو کہتے ہیں۔ یہ تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ غصہ ہو لیکن غصہ نہ نکال سکتا ہو، وہ مجبور ہو، غصے سے بھرا ہو لیکن غصہ نہ نکال سکتا ہو، تو ایسی صورت کو کہتے ہیں کہ وہ انگلیوں کو کاٹتے ہیں، پوروں کو کاٹتے ہیں۔ آپ اختو کی منگوایو کا نا چسو غصہ ہوئے ڈیر والا غصہ ہے مانو ناغا والی چی غصہ ہے نو پازان چکو لگا ہوا۔ یہ اس صورت میں بولا جاتا ہے کہ غصہ ہو لیکن غصہ کوئی نہ نکال سکتا ہو۔ قل فرما دیجئے اے میرے نبی، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے سے، یعنی تمہارا غصہ بڑھ جائے گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے، لیکن تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اسلام روز بروز ترقی کرتا رہے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز۔ ان تمسسکم اگر پہنچتی ہے تمہیں اے مسلمانوں، حسنتن کوئی بلائی، جیسے فتح اور راحت یا مال و دولت، تسوہم تو ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچتی ہے تمہیں سیئۃ کوئی برائی، کوئی تکلیف، جیسے شکست اور غریبی، یفرحوا بہا تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو دوست نہ بناؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو گے، لا یضرکم تو ضرر نہیں دے گا تمہیں، کیدہم ان کا مکر و فریب، شیئن کچھ بھی۔ مکر و فریب اور سازشوں کا علاج دو چیزیں ہیں، صبر اور تقوی۔ ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون محیط ان کے اعمال کو خوب گھیرنے والا ہے۔ محترم سامعین، پہلی دو آیتیں 116 اور 117 میں اس بات کی وضاحت ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم جو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اس پر ہماری نجات ہو جائے گی یا آخرت میں ہمیں اس پر ثواب ملے گا، اس پر ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اللہ نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا
کہ ایک کھیتی ہے اور وہ پک چکی ہے، اور دیکھ دیکھ کر زمیندار اس کو، کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اچانک برف باری ہو جاتی ہے، تیز آندھی آ جاتی ہے اور سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان کے یہ سارے نیک اعمال اور یہ سارے خرچے یہ کفر کی وجہ سے، کہ کفر کی مثال اس آندھی کی طرح ہے، اس برف باری کی طرح ہے کہ جن کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جیسے اس کسان کو اپنا باغ اور اپنا پل نہیں ملتا، کچھ فائدہ نہیں ملتا، ایسے ہی ان کو اپنے اس خرچے کا کچھ نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 118 میں ہے کہ مسلمانوں کے سوا یہودی، عیسائی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ کچھ انصار کے کچھ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو کبھی کبھی ان کو کچھ راز کی باتیں بتا دیتے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ اس طرح ان کو دوست نہ بناؤ۔ مسلمانوں کی حقیقی اور خالص دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، انتظامی امور غیر مسلموں کو حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج مسلمان سلطنتوں میں اکثر جو اہم عہدے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ناواقف ہے اور اسلام کے دشمن ہے۔ تو اس سے امت مسلمہ کا جتنا نقصان ہو رہا ہے اس آیت کی روشنی میں وہ صاف آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو قرآن نے ہدایت کی کہ اس طرح اہم عہدے، انتظامی امور اور راز کی باتیں مسلمانوں کے سوا ان کو نہ بتاؤ، کیونکہ یہ کوئی موقع، کوئی چانس مس نہیں کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ ان کی خواہش ہے کہ ہر وقت تمہیں تکلیف میں ڈالے، تم تکلیف میں رہو۔ ان کے زبانوں سے اس طرح ان کے بغض کا اظہار ہوتا ہے، اگرچہ ان کے سینے تمہارے بغض سے بھرے پڑے ہیں اور یہ ان کو چھپاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے دلوں میں کتنی بغض اور نفرت ہے تمہارے ساتھ۔ آگے آیت نمبر 119 میں مزید اس کی وضاحت ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ساری کتابوں، سارے نبیوں کو مانتے ہو لیکن یہ تمہارے نبی اور تمہارے کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے، جب ملتے ہیں تمہارے ساتھ تو منافقانہ طرز عمل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو کبھی بھی دوستی نہ بناؤ۔ یہ جب تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، صحت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی فتح تمہیں نصیب ہوتی ہے تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ کبھی تم پر بیماری اور تکلیف آتی ہے، شکست کھاتے ہو تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ بناؤ۔ دوست وہ ہو جو تمہارے تکلیف پہ وہ افسردہ ہو اور تمہاری خوشی پر اس کو بھی خوشی ہو، جو تمہارے رازوں کی حفاظت کرے، جو تمہارے ساتھ مخلص ہو۔ تو ایسے لوگ یہی سچے دوست ہیں مسلمانوں کے۔ اور آخر میں 2 نسخے بتا دیے کہ ہر قسم کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 اعمال ہے، صبر اور تقوی۔ اگر یہ کرو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔